بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حکومت نے کفایت شعاری کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ کون سا محکمہ ہے جس کی کارکردگی اتنی اچھی ہو کہ ہم یہ کہیں کہ واقعی یہ لوگ اس تنخواہ کے مستحق ہیں؟ آپ خود سوچیے کہ یہ مراعات کے نام پر اور بچت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کہ حکومتی کفایت شعاری کے اقدامات نہیں ہیں، بلکہ ملک میں بے روزگاری کو بڑھانے کے اقدامات ہیں۔ یہ لوگ پاکستانیوں کا قتل عام کرنے آئے ہیں، معاشی قتل عام۔ میں نہیں کہتا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ ہے 2020-21 کی۔ انہوں نے اس زمانے میں جو ان لوگوں کو مراعات حاصل تھی اس کا جائزہ لیا ہے۔ گزٹڈ افسران کی مراعات ختم نہیں کی گئی۔ اس وقت جو بچت ہو رہی ہے، گزٹڈ افسران کی مراعات نہیں ختم کی گئی۔ مکان کا کرایہ نہیں ختم کیا گیا، بجلی کا بل نہیں ختم کیا گیا، ٹیلی فون کا بل نہیں ختم کیا گیا، گیس کا بل نہیں ختم کیا گیا۔ اگر یہ سارے بوجھ ان کے اپنے اوپر ڈال دیے جائیں جو یہ سہ سکتے ہیں، ایک چھوٹا ملازم سہ سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں سہ سکتے؟ وہ بجلی کا بل اپنی جیب سے دے، مکان کا کرایہ اپنی جیب سے دے، تو یہ چھوٹے مکانوں میں آ جائیں گے، اپنی بچت کریں گے۔ کیا برائی ہے؟ اگر گریڈ 22 کا افسر 5 مرلے کے گھر میں رہے تو کیا برائی ہے؟ اس کے لیے 1000 گز کی کوٹھی کیوں ضروری ہے گریڈ 22 کے افسر کے لیے؟ اس کے سارے بچے تو باہر ہیں ملک سے، وہ 2 میاں بیوی ٹوٹل جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ان کو 5 مرلے کا مکان کافی ہے۔ اس سے بڑے مکانات میں ان کو رہ کے کیا کریں گے؟ وہ نہیں، قوم کا خون چوسنے کے لیے ان مکانات میں رہیں گے۔ ان کی تنخواہیں جو ملتی ہیں وہ اس کے اندر ترکیب لڑائی ہوئی ہے انہوں نے کہ جو نقد الاؤنس ملتا ہے وہ پے سلپ پہ نہیں آتا، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کہ نہیں ہماری بیسک تو یہ ہے، اور بڑی معمولی سی بیسک بتائی جاتی ہے۔ اب وہ معمولی سی بیسک بھی 1 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے۔ تو معمولی بیسک تنخواہ ان کی وہ بھی عام لوگوں سے زیادہ ہے، صرف عام لوگوں سے نہیں ہے، خاص لوگوں سے بھی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جی سول سروس والے پرائیویٹ ملازمین سے کم تنخواہ پاتے ہیں، ہرگز نہیں۔ جتنی ان کی تنخواہ ہوتی ہے اس سے 11 گنا یہ مراعات لیتے ہیں۔ اگر ان کی تنخواہ بیسک 1 لاکھ روپیہ ہے تو یہ گھر 11 لاکھ روپیہ لے کے جاتے ہیں۔ برطانوی راج کی مراعات آج تک چل رہی ہیں۔ میڈیکل الاؤنس لینے کے باوجود ان لوگوں کا میڈیکل بل جو ہے وہ 2 ارب 30 کروڑ سالانہ کم سے کم بنا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی پرائیویٹ ادارے میں کوئی شخص مسلسل بیمار ہو تو کچھ ہی دنوں میں پرائیویٹ ادارہ جو ہے اس ملازم کو فارغ کر دیتا ہے کہ یہ بیمار رہتا ہے مسلسل۔ تو اتنے مریض بیوروکریٹس جو سال میں تقریباً 2 ارب یا 3 ارب کی دوائیں کھا جاتے ہیں، اسپتالوں میں میڈیکل بل ان کا آ جاتا ہے، ان کو نکال باہر کرو، ختم کرو، اور دیکھا جائے، چیک کیا جائے کہ کون سا بیوروکریٹ ہے جس کا میڈیکل بل سب سے زیادہ بنا ہے، اس لیے اس کو میڈیکل بنیادوں پر فائل کر دیا جائے۔ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کون کہے گا؟ گزٹڈ سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ جو ہے اس کے مطابق پینشن ملتی ہے، 70% پینشن بنیادی تنخواہ کی۔ اگر 1 لاکھ ہے تو 70,000 پینشن ہوگی، یہ کہتے ہیں۔ ججز جو ہے وہ 90% پہ لیتے ہیں، یعنی 1 لاکھ ہے تو 90,000، اور مراعات بھی لیتے ہیں، وہ ساری مراعات ختم نہیں ہوتی۔
بعض افسران تو اتنی پینشن پا رہے ہیں کہ جتنی انہوں نے تنخواہ نہیں پائی تھی، کیونکہ پینشن میں ان کی 122% سے لے کر 140% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ پینشن کی مد میں بھی رقم جا رہی ہے۔ بچت کرو نا۔ ان گریڈ 18 سے لے کر کی بات 22 تک کی بات ہو رہی ہے، گریڈ 18 سے لے کر۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، وہ شخص مر گیا جس کو پینشن ملتی تھی، لیکن اس کی پینشن جاری ہے 80 سال کی عمر تک، 25 سال نوکری کی، 80 سال کی عمر تک وہ جیا، اور اس کے مرنے کے بعد 13 اقسام کے اس کے جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو پینشن پاتے ہیں، 13 اقسام کے جو پینشن پاتے ہیں۔ بیوی، بیوہ، چلیے یہ جائز ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوہ کو دی جانی چاہیے، بیوہ کو پینشن اس کا جائز حق ہے۔ غیر شادی شدہ بیٹی، اب اس کے اندر بہت دھوکے ہوتے ہیں، بیٹیاں شادی کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو غیر شادی شدہ دکھاتی ہیں، یا کم عمر بچے، چلیے وہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بچے کم عمر ہیں۔ بیوہ بیٹی، اب غیر شادی شدہ بیٹی، مطلقہ بیٹی اور بیوہ بیٹی، یہ بھی شامل ہے۔ یہ سارے چیزیں بہت زیادتی ہے اور اس کو کم کرنا چاہیے۔ اور پینشن کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی کہ کس کو جا رہی ہے، کس کو مل رہی ہے، کس کو نہیں مل رہی ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا گھپلا ہے، اربوں کھربوں روپے کا گھپلا ہے۔ 2021 میں 111 بلین روپے کی پینشن تھی، یعنی 1 خرب 11 ارب روپے پینشن کی مد میں جا رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتلائیے، اور گریڈ 21 میں پاکستان کا جو افسر ہے گریڈ 21 کا، وہ اقوام متحدہ کے اسی رینک کے افسر سے 12 گنا زیادہ تنخواہ پاتا ہے، 12 گنا۔ یہ گناہ بھی زیادہ ہیں ان کے۔ اور ان کے میڈیکل بل دیکھو، ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ جس کا جتنا میڈیکل بل ہے وہ اتنا ہی بڑا افسر ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایسے بیمار لوگوں کو نکال دیا جائے جو ملک کی معیشت کی بیماری کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہ ریکارڈ میں پائیڈ کا ریکارڈ بتا رہا ہوں، میرا ریکارڈ نہیں ہے، میں نے نہیں تیار کیا، یہ پائیڈ نے تیار کیا، اس کی رپورٹ سے یہ میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں۔ بینکوں کی ملازمت میں جو لوگ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کی جو قسطیں ہیں نا ان کی تنخواہوں سے کٹتی ہیں۔ بینک ملازمین کی گریڈ 20، 21 اور 22 کا جو افسر ہے وہ سرکاری گاڑی استعمال کرتا ہے اور اس گاڑی کو پھر وہ اپنے گھر لے جاتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد مفت میں۔ آپ یہ بتائیے، یہ مفت خوری، یہ مال غنیمت کب تک لٹایا جاتا رہے گا؟ مفت پیٹرول کی مد میں سرکاری افسران جو ہیں وہ سالانہ 1 ارب 53 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کم سے کم ہے یہ، زیادہ اس سے زیادہ ہے۔ 1 خرب 45 ارب روپے جو ہے وہ مکانات کے کرائے میں خرچ کرتے ہیں۔ 1 خرب 45 ارب، یہ جوکے ہیں پاکستان کی معیشت کو لگے ہوئے کہ کہیں سے مکان کا کرایہ اگر ختم کر دیں سرکاری افسران کا تو 1 خرب 45 ارب روپے کی بچت ہو۔ اگر ان کے پیٹرول کا بل ختم کر دیں تو 1 ارب 53 کروڑ روپے کی بچت ہو۔ یہ جو برتن میں چھید ہیں ان کو روکا جائے تو پیسے نکلنا کم ہوں۔ ان کی تنخواہوں پر کم از کم سالانہ جو ہے وہ 80 خرب روپے کا خرچ آتا ہے۔ 80 خرب روپیہ ان کی تنخواہیں آدھی کرتے جائیں تو کم از کم 40 خرب روپیہ تو بچے گا آدھی کر میں ان کی تنخواہیں۔ تو عدلیہ سب سے زیادہ برآمد یافتہ طبقہ ہے، سب سے زیادہ تنخواہیں ہیں، اور یہ سالانہ 3-4 ماہ کی چھٹی بھی کرتے ہیں، اور ان کی کارکردگی صفر ہے۔ عدلیہ کی کارکردگی، ملک میں انصاف نہیں ہے، انصاف بکتا ہے، رشوت خوری، ان کو دین کا علم نہیں ہے کہ کون سا قانون ہے جو ختم نبوت کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت کیا ہے کیسے کرنی ہے. اپنی توہین کا تو بہت خیال ہے کہ توہین عدالت نہ ہو جائے, توہین نہیں ہوگی عدالت کی توہین, اور لعنت ہے ایسی چیز پر جو توہین کی بات کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سامنے یہ ساری عدالتیں ہیچ ہیں, یہ ذلیل ہیں, یہ ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. یہ فیصلہ کر لیں, انہوں نے قوم کا خون پیا ہے, جو خون پی رہے ہیں قوم کا. یہ سرکاری ملازمین جن شعبوں کی سربراہی کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا. کوئی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بنا ہوا ہے سیکرٹری, اس کو پتہ ہی نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کیا. جو قانون کا بنا ہوا ہے اسے قانون کا علم نہیں. یہ مسخرے ہیں جن کو جمع کیا جاتا ہے, جن کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے انگریز مسخروں کی بنائی ہوئی ٹریننگ کے تحت. یہ ملک کے لیے نہیں ہے. اور جس ملک کے وزیر خزانہ کی تنخواہ جو ہے وہ 5 کروڑ ماہانہ ہو اور مراعات 3 کروڑ ماہانہ ہو, اور اس سال بجٹ میں سرکاری ملازمین کو 25% اضافہ دیا گیا ہے. جو بچت اسکیم کر رہے ہیں آپ اس 25% اضافے کو واپس لے لیجیے, عوام کے ساتھ لا کے ان کو کھڑا کر دیجیے تاکہ بچ. لیکن ایک بینکار جو عملاً کیشیئر ہوتا ہے, ایک کیشیئر کو آپ نے باہر سے لا کے بٹھا دیا ہے ہمارے اوپر, اور اس کو تقریباً جو ہے وہ 8 کروڑ روپے دے رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, اسے پتہ نہیں ہے, اور وہ لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ لوگ ٹیکس دیں. ٹیکس دے رہے ہیں بھائی, لوگوں کی جیب کو یہ بوٹیاں تم کاٹ رہے ہو مسلسل, لیکن تمہارے رشوت خور افسران یہ قومی خزانے تک نہیں پہنچنے دے رہے. یہ چھید کیوں ہیں, ان کو بند کرو, ورنہ عوام چھید بند کریں گے. ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بینکرز نہیں چاہیے, ہمیں ماہر معاشیات چاہیے, ہمیں ماہر معاشیات چاہیے ڈاکٹر یونس جیسا, ہمیں ماہر معاشیات چاہیے قیصر بنگالی جیسا, جو بتا دیتا ہے کہ تم یہ کرنے جا رہے ہو, جو غیرت سے آ کے چھوڑ دیتا ہے. یہ 24-25 کا جو بجٹ آپ نے بنایا تھا نا, بہت ظلم تھا. یہ مراعات یافتہ طبقے کا بجٹ ہے جو عوام کے ساتھ سڑکوں پر نہیں پھرتے, جو عوام کے ساتھ سڑکوں پہ پھرے, بسوں میں سفر کرے, اس کو پتہ چلے. جو لوگ بجلی نہ بنانے پر عوام کی جیبوں سے 1 خرب روپیہ نکال کر سالانہ ان کو دے دے آئی پی پیز کو, اس لیے کہ آئی پی پیز انہی لوگوں کی ہے. وزیر اعظم صاحب لاکھ انکار کریں کہ حمزہ شہباز ان کے یا سلمان شہباز ان کے بیٹے نہیں ہیں, جن کی آئی پی پیز کو آپ نے اربوں خربوں روپیہ جو ہے پیسے دیے ہیں کہ بجلی نہ بنانے پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جنگل کا قانون ہے, ایک دوسرے ملک سے لا کر آپ نے ایک مسخرہ وزیر خزانہ ہم پر مسلط کر دیا ہے. جب ملک کا نقصان ہوگا, حکومت تبدیل ہوگی, یہ بھاگ جائے گا, یہ فرار ہو جائے گا. آج کے ولاگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اس سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.